بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے انشاءاللہ سامعین و ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو سامعین، جیسے جیسے ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے نظریات بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک نظریہ ہمارے معاشرے میں یہ پھیلا ہوا ہے کہ جادوگر بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کا کیا ہوا عمل، اس کی کاٹ کوئی بھی قرآن حکیم پڑھنے والا، جسے یہ نوری علم والا کہتے ہیں، ان کا نظریہ ہے کہ وہ اس کا کاٹ نہیں کر سکتے، اس کا توڑ نہیں کر سکتے۔ اور یہ ایک بات بہت عام ہو چکی ہے کہ کالے جادو کا توڑ صرف کالے جادو والے ہی کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کیا جادوگر کی طاقت زیادہ ہے یا کہ اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے اور اللہ کے کلام کے ذریعے علاج کرنے والوں کی طاقت زیادہ ہے؟ بے شک اللہ کے کلام پڑھنے والوں کی ہی طاقت زیادہ ہے۔ کیسے؟ ہم انشاءاللہ تعالی مثال کے ساتھ بھی آپ کو سمجھائیں گے اور قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ بھی آپ احباب کو انشاءاللہ تعالی بات سمجھائیں گے۔ فرعون کے محل میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو فرعون نے ان کا مقابلہ اپنے اس وقت کے جو بہت بڑے جادوگر تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامنا کروایا۔ ایک طرف جادوگر بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے اور دوسری طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا موجود تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ان جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف میں ڈالنے کے لیے اپنی جو ان کے پاس رسیاں تھیں تو وہ پھینکی اور وہ سانپ نظر آنا شروع ہو گئے اور وہ چلنا پھرنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، قرآن کے الفاظ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، گھبرا گئے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو تمہارے داہنے ہاتھ میں ہے اسے نیچے پھینکو۔ وہ کیا تھا؟ وہ عصا تھا۔ جو وہ نیچے پھینکا تو وہ ان کی جو جتنی وہ رسیاں تھیں جو سانپ بن کے چل رہی تھی، سانپ کی طرح چل رہی تھی، وہ ان سب کو ان کا عصا نگل گیا۔ اس چیز کو دیکھ کر کے وہ جو جادوگر تھے وہ گھبرا گئے، وہ ڈر گئے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، یہ جو جادوگر ہیں یا جہاں سے بھی آ جائیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ کے قرآن کا وعدہ ہے۔ جتنا مرضی طاقتور جادوگر آ جائے، جتنا مرضی شیطانی عمل لے کے آ جائے، یہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ ان کے پاس شیطانی عمل ہے۔ یہ شیطانی عمل کے ساتھ کچھ شیطان کی مدد طلب کرتے ہیں، ان شیطانی کلمات کے ساتھ یہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف رب کا رحمان کا کلام ہے اور رحمان کے کلام میں تو اتنی طاقت ہے، صرف بسم اللہ پڑھ لی جائے تو کائنات کے سارے جنات اکٹھے ہو کر کے وہ بسم اللہ پڑھی ہوئی چیز کو چھو نہیں سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے کلام کے صرف بسم اللہ کی طاقت ہے۔ اور اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ باطل تو مٹنے والا ہی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جب کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے تو دنیا کا جتنا مرضی سخت سے سخت ترین جادو ہو وہ اللہ کی رحمت سے، قرآن حکیم کی طاقت سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں اپنے تجربے کی روشنی میں بھی آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کسی گھر میں گیا تھا تو پڑھائی کے سلسلے میں گیا۔ وہ ایک خاتون تھی، بہت سخت اس پہ جنات کا اثر تھا اور اس کے اندر جو جنات داخل تھے جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے، وہ جنات عام جنات نہیں تھے، وہ جادوگر تھے۔ جی ہاں، جس طرح انسانوں میں جادوگر موجود ہیں اسی طرح شیاطین میں بھی جادوگر موجود ہیں، جنات میں بھی جادوگر موجود ہوتے ہیں۔ جب میں نے اس پہ پڑھائی شروع کی تو اس نے مجھ پہ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اس نے اپنے کلمات جو شیطانی عملیات وہ مجھ پہ کرنے کی کوشش کی۔ میں نے جب نوٹ کیا تو میں خاموش ہو گیا۔ میں نے دیکھا، میں نے اس سے پوچھا تم جادوگر ہو؟ اس نے کہا بالکل ہم جادوگر ہیں اور تمہیں مار دیں گے۔ تو میں نے انہیں کہا چلو ٹھیک ہے، میں بالکل تلاوت نہیں کرتا، میں بھی کوئی پڑھائی نہیں کرتا، میں نے الحمدللہ کچھ مسنون وظائف کیے ہوئے ہیں۔ اگر تم میں طاقت ہے، تم بہت بڑے جادوگر ہو، میں تمہیں موقع دیتا ہوں، مجھ پہ عمل کرو۔ اگر تمہارا عمل چل گیا تو تم سچے، چلو عمل کرو۔ میں نے اسے کچھ وقت دے دیا، میں خاموش ہو کے بیٹھ گیا۔ اس کی فیملی، اس گھر والوں کی فیملی موجود تھی، جس عورت پہ جس خاتون پہ جو مسئلہ تھا اس کی فیملی ساری پاس موجود تھی۔ میں خاموش ہوں، اس نے پڑھائی شروع کر دی۔ کچھ دیر پڑھائی کرتا رہا، وہ جو جنات تھے خاتون کے اندر، اس نے پڑھائی کی، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ثم الحمدللہ ایک بال بھی بانکا نہیں کر سکے۔ تو پھر میں نے پڑھائی نہیں کی بلکہ میں نے اسے پھر واعظ و نصیحت کی، میں نے اسے سمجھایا، میں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس تک پہنچایا، میں نے اسے تھوڑی گفتگو کی اور اسے بتایا کہ دیکھو تم نے کتنے سخت کلمات ادا کیے ہوں گے، تم لوگوں پہ پتہ نہیں کب سے تم تنگ کر رہے ہو، تم نے آج مجھ پہ وار کرنے کی کوشش کی لیکن مجھ پہ کوئی اثر ذرا برابر بھی نہیں ہو سکا۔ تو کیوں نہیں
نہیں ہو سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بتائے ہوئے میں نے مسنون وظائف کیے تھے اور الحمدللہ مجھے یقین تھا مجھے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ دیکھو ایک طرف تمہاری طاقت تھی، ایک طرف وہ جو میں نے کلمات پڑھی تھی ان کی طاقت تھی. بے شک جو میں نے کلمات پڑھی تھی وہ اللہ رحمان کی طرف سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون وظائف تھے. تو بے شک یہ مذہب یہ سچا ہے، یہ تبلیغ یہ سچی ہے، یہ پیغام سچا ہے. تو تم ایمان لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ. الحمدللہ وہ سارا گھرانے نے دیکھا، انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے. وہ کلمات کیا تھے، وہ کیا طاقت تھی جو میں نے الحمدللہ کلمات کے ذریعے حاصل کی تھی. وظائف اور بھی تھے لیکن جن پہ میرا بہت زیادہ پختہ ایمان ہے وہ یہی کلمات تھے جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ یہ پڑھنا شروع کریں، کائنات کے سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، انسانوں میں شیاطین اکٹھے ہو جائیں، آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی پڑھائیں، رشتہ داروں تک یہ پیغام پہنچائیں. اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.